آج کا شو کون رن کر رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے سہیل آفریدی لیڈ کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور وہ قافلوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اس بار تھوڑا سا ٹوسٹ یہ آیا کہ سہیل آفریدی کی بجائے اس بار قافلوں کی صدارت جو ہے وہ سنبھالی ہے جنید اکبر نے، کیونکہ وہ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور سہیل آفریدی نے نکلنے سے پہلے یہ کہا کہ آج کی ذمہ داری ان کے سپرد ہے اور یہ آج لیڈ کریں گے۔ تو ان کی سربراہی میں قافلے چل رہے ہیں، پشاور سے نکلے، پھر نوشہرہ پہنچے، وہاں پر زبردست استقبال کیا گیا، کارکنان بڑی تعداد پہ موجود رہے۔ میں ایگزیکٹ فگر نہیں کوٹ کر رہا کتنے تھے، نہ مجھے پتہ ہی ہے ایگزیکٹ، لیکن جو فوٹیجز آ رہی ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ان کے ہمراہ ہے۔ اور پھر اب سے کچھ دیر پہلے یہ قافلے مردان کی حدود میں داخل ہوئے ہیں اور وہاں پہنچنے پر بھی ان کا زبردست استقبال کیا گیا بیٹ گروپ کی جانب سے، اور بہت سارے لوگ جو کارکنان مختلف شکلوں میں وہاں پہ موجود ہیں، کچھ آئی ایس ایف کے گروپس کے ساتھ ہیں، کچھ ویسے ریجنل پریزیڈنٹ کے ساتھ آئے ہیں، کچھ سہیل آفریدی کے ساتھ ہیں، تو سارے کے سارے قافلے ایک جگہ پہ مرج ہو رہے ہیں۔ تو بڑی تعداد میں کارکنان اپنا پاور شو کرتے ہوئے مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی کا۔ ولاگ کے آخر میں کچھ ان ایڈیٹڈ کلپس بھی آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ ایگزیکٹ جج کر سکیں کہ کیا وہاں پہ ماحول تھا۔ اس دوران سہیل آفریدی نے آج ایک اہم اعلان کیا۔ کچھ عرصہ سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اڈیالہ جیل نہیں جا رہے، لیکن انہوں نے آج کارکنان سے بات چیت کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ وہ اس جمعرات اڈیالہ جیل جا رہے ہیں عمران خان سے ملنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی اس جمعرات کو میں پھر اڈیالہ جیل آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اس دفعہ امید ہے کہ مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے گا۔ کہنے کو تو ان کا یہ عام سا ایک اعلان ہے جو کہ وہ پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ جائیں گے وہ اڈیالہ جیل، لیکن ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ لیکن اس بار خاص کیا ہے اس کی ٹائمنگ، کیونکہ 8 فروری بہت قریب آ رہا ہے۔ اس سے پہلے حکومتی سطح پر یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کی کال واپس لی جائے، جبکہ پی ٹی آئی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہم شٹر ڈاؤن ہڑتال اور روپیہ جام اور یوم سیاہ جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ہم ہر صورت یہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک سمبولک ڈے ہے ان کے لیے، اور اگر اس دن انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی نہ کی تو یہ تاثر جائے گا کہ جیسے سب کچھ ایکسیپٹ کر لیا گیا، یہ 8 فروری کی جو بھی نتائج ہوئے یہ سارے ایکسیپٹ کر لیے گئے، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیمانسٹریٹ کریں۔ اب اس دوران سہیل آفریدی کا یہ پیغام آنا کہ وہ اس بار اڈیالہ جیل جائیں گے 8 فروری سے پہلے، یہ جو جمعرات آ رہی ہے غالباً 29 جنوری بنتی ہے، تو یہ ایک ٹیسٹر ہے کہ اگر تو ملاقات ہونے دی جاتی ہے یا کوئی تھوڑا سا کوئی گنجائش نکالی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی 8 فروری کی جو کال ہے اس کو ڈیمانسٹریٹ تو کرے، لیکن اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ شاید تھوڑی سی کم رہے۔ لیکن اگر ملاقات نہیں کرائی جاتی اور یہی ساری صورتحال برقرار رہتی ہے تو پھر پی ٹی آئی یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پھر آپشن کیا ہے، پھر ہم اور کیا کریں، اگر احتجاج کی جانب نہ جائیں تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے۔ سہیل آفریدی کو ویسے چاہیے کہ اس بار وہ اکیلے نہ جائیں، محمود اچکزئی کو بھی ساتھ لے جائیں، 2 لوگوں کا نام لسٹ میں ڈلوائیں، محمود اچکزئی یا پھر علامہ راجہ ناصر عباس۔ یہ 3 بڑے جو ہیں یہ اڈیالہ جیل کے باہر اگر جا کے کھڑے ہو جائیں کہ جناب ہم تینوں میں سے کسی کی بھی ملاقات کرائی جائے تو ماحول میں بہتری آ سکتی ہے اگر ملاقات کرائی جائے۔ اس حوالے سے کل ایک بریفنگ ہوئی یوٹیوبرز کے ساتھ، آپ نے بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے کلپنگز دیکھ لی ہیں، میں خود بھی اس بریفنگ میں موجود تھا۔ ایک پورا ولاگ اس حوالے سے میں کروں گا کیونکہ یہاں پر بہت سارے پیجز جو ہیں وہ اس ٹائم میں بھر رکھے ہیں ساری ڈیٹیلز آپ کو بتانے کے لیے کہ کیا کیا بات چیت ہوئی، ایک پوائنٹ نوٹ کیا ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ ذرا ڈیٹیل اس کے اوپر بات چیت کی جائے، تو میں ایگزیکٹ آپ کو بتاؤں گا، اور ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے کلپنگ سوشل میڈیا پر اس بریفنگ کو لے کے، تو اس میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں یا آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں ایگزیکٹ ویسا نہیں ہے، بہت سارا کچھ چینج کر کے بتایا جا رہا ہے، تو اس لیے جو فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، فیصلہ آپ لوگ کر لیجیے گا۔ تو اس بریفنگ میں بھی یہ کویشچن کیا گیا کہ کیوں نہیں ایک ملاقات کرا دی جاتی تاکہ سچویشن تھوڑی کول ڈاؤن ہو سکے یا معاملات تھوڑے آگے بہتر انداز میں بڑھ سکیں۔ تو جو جواب ملا اس میں ایسا لگا کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ یا حکومت نے، وزارت داخلہ نے، محکمہ پنجاب جو ہے، محکمہ داخلہ پنجاب، ان کی ذمہ داری ہے، یا پھر عدالتوں کے ذریعے اور باقی جو ساری چیزیں ان کے تھرو ہونے ہیں، تو ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو سچویشن ہے وہ سامنے آئی۔ بہرحال اور کیا کیا بات چیت رہی، ایک بہت ڈیٹیل بریفنگ تھی، اس کے اوپر الگ سے ولاگ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس ساری صورتحال کے دوران کچھ بیانات، کچھ رابطے، کچھ درخواستیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ بیانات کیا ہیں یا درخواستیں کیا ہیں؟ قومی مذاکراتی کمیٹی جو ہے ان کی جانب سے یہ درخواست کی جا رہی ہے حکومت سے کہ جناب 8 فروری کے احتجاج کی کال کو طاقت کے ذریعے نہ روکا جائے، نہ روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے ماحول میں اور تلخی پیدا ہوگی۔ ان کو لگتا ہے ایک دن کا ایونٹ ہے، سمبولک ایونٹ ہے، ان کو کرنے دیا جائے، اور
پھر باقی معاملات مذاکرات اور جو بھی ساری چیزیں ہیں وہ آگے کنٹینیو کریں. تو اگر طاقت کے ذریعے روکنے کی کوشش کریں گے تو اس سے ماحول میں تلخی پیدا ہوگی. تو وہ درخواست کر رہے ہیں حکومت سے اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں سہیل آفریدی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. آبویسلی وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اگر ملاقات کرا دی جاتی ہے, یا سہیل آفریدی عمران خان کے بعد اس ٹائم پی ٹی آئی میں ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ اس پورے جو اسٹریٹ موومنٹ کی جو مہم ہے یا جو کچھ بھی ان کا ایک مزاحمتی بیانیہ چل رہا ہے اس میں اس کی ٹون ڈاؤن اس کو کر سکتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں. بہرحال یہ جو ہفتہ ہے آنے والے 7 دن یہ کافی ہلچل سے بھرپور رہیں گے, اس میں کافی سارے ڈیسیژنز ہونے ہیں. مین وائل میں کہیں سن رہا ہوں خیبر پختونخوا میں کچھ لوگ یہ ہنٹ دے رہے ہیں, وہاں کے صحافی ہنٹ دے رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں وہاں پہ گراؤنڈ پہ اتنا کام نہیں کیا اس لیے میری کہی ہوئی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن جو وہاں پہ صحافی کام کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اے این پی کو ایکٹیو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کافی ساری ان کی سرگرمیاں اچانک سے شروع ہو گئیں. گزشتہ روز بھی ایک ایونٹ ہوا وہاں پر اور اس میں بڑی تعداد میں اے این پی کے کارکنان شریک ہوئے. یہ خیبر پختونخوا حکومت کی ایک روایت رہی ہے جب سے یہ تھوڑے تلخ ماحول دیکھنے میں آئے کہ وہ کے پی میں کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی میں روک ٹوک یا ان کو جن مسائل کا سامنا انہیں صوبے سے باہر کرنا پڑ رہا ہے وہ اپنی مخالف کسی سیاسی جماعت کو نہیں ان مسائل سے دوچار کرے. تو سب کو کھلا گراؤنڈ ملا کہ جس نے جو ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ کرے. مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی بڑے بڑے اجتماعات کرتی ہے, اے این پی کرتی ہے, انہوں نے کہا باقی ساری جماعتیں بھی کریں, مسلم لیگ نون کرے, پیپلز پارٹی کرے, ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. کئی بار وہ چیلنجز کر چکے ہیں. تو اگر کوئی اور جماعت ایکٹیو ہوتی بھی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پی ٹی آئی کی کوئی اسپیس حاصل کرنے کے لیے اتنا آگے جا سکتی ہے. ایک دو شو ڈاؤن تو ہو سکتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کی اسپیس حاصل کرنے کے لیے بہت کام کرنا پڑ سکتا ہے. خیر اب آگے آتے ہیں, میں آپ کو کچھ ویژولز دکھانے ہیں جو آج کے اس پورے شو ڈاؤن کے, بلکہ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی اپڈیٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایمان مزاری اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ہادی علی چٹھا ان کو سزا سنا دی گئی ہے. گزشتہ روز ان کی گرفتاری ہوئی تھی اور گرفتاری کے بعد انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا اور جو فیصلہ تھا جج صاحب نے وہ سنا دیا. مجموعی طور پر ان کو 17 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور کوئی تقریباً 3 کروڑ 60 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے. بڑی تعداد میں یہ مطلب بڑی رقم ہے یہ جرمانے کی. اس میں مختلف دفعات لگائی گئی ہیں. ایک کے تحت 5 سال سزا اور 50 لاکھ روپے جرمانہ, اگلی دفعہ کے تحت 10 سال سزا اور 3 کروڑ روپے کا جرمانہ, اور اسی طرح ایک اور دفعہ کے تحت 2 سال کی سزا سنائی گئی ہے. تو مجموعی طور پر 17 سال کی سزا اور 3 کروڑ 60 لاکھ روپے تک کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے. کیا یہ سزا سسٹین کر سکتی ہے, یہ رہ سکتی ہے, لمبا عرصہ چلے گی؟ دا آنسر از نو, کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ جب یہ چیلنج کیا جائے گا اگلے اسٹیج پہ تو اس میں ریلیف مل جائے گا. تھوڑا وقت لگ سکتا ہے کیونکہ آج کل تھوڑا مشکل حالات ہیں ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے, لیکن امکان یہ ہے کہ ریلیف ملے گا. کچھ دنوں پہلے کے مناظر جو ہم نے دیکھے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے روم میں, جس طرح سے انہوں نے وقت گزارا وکلا کے درمیان, راتیں بھی دن بھی مشکل وقت انہوں نے سہا, لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کوئی معذرت کرتی ہیں یا اپنے الفاظ واپس لیں گے, جو بھی انہوں نے کچھ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹرائل فیس کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن معذرت والا انہوں نے کہا کہ ہم اس طرف نہیں جائیں گے. کافی ڈٹرمن دکھائی دے رہی تھی. تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کی آواز اٹھائی ہے, بہت سارے لوگوں کا انہوں نے مفت کیس بھی لڑا ہے انکلوڈنگ می. تو بہت ضروری ہے کہ ہم بھی اس مشکل موقع پہ ان کی آواز بنیں. اللہ کرے انہیں جلد ریلیف ملے اور وہ اسی طرح لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ فائٹ بیک کرتی